أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا خلق بھی قائم کی ہے. یعنی کئی آیتوں میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی آیت میں لفظ قرآن بھی ہے اور لفظ کتاب بھی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ، یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اللہ کے غیر کی طرف سے افترا نہیں ہے، یہ افترا پردازی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو. تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے نے صداقت و امانت رسول کا اعلان کیا کہ ما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ، یہ کسی غیر اللہ کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ نہیں لیا ہے. تو یہیں پر میں نے عرض کیا کہ پہلے ٹکڑے نے پیغمبر کی صداقت کا اعلان کیا اور پیغمبر کی امانت کا اعلان کیا کہ ہم نے جیسا قرآن اور جیسی آیتیں اپنے محبوب پر نازل کی، ہمارے محبوب نے ویسا کا ویسا من نوعن تمہارے حوالے کر دیا. تو یہاں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہاں لفظ قرآن استعمال کیا، ما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ. اب یہاں سے تعارف قرآن شروع ہو رہا ہے اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لفظ کہہ دیا ما سے لفظ شروع ہوا تو اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک لفظ رکھا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ. یہ قرآن کسی کی طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو اس قرآن سے پہلی کتابیں آ چکی یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ. تو یہ قرآن گویا کہ جو 114 صحیفے نازل ہوئے، جن میں سے کچھ آدم پر بھی نازل ہوئے، کچھ نوح پر، کچھ ابراہیم پر، کچھ موسیٰ پر، عیسیٰ پر تو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ پر تو کتاب نازل ہوئی، اور مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے نازل ہوتے رہے. تو اللہ نے کہا یہ سارا جو کچھ پہلے ہم تم سے ما قبل امتوں پر نازل کرتے رہے یا اپنے محبوب سے ما قبل جتنے انبیاء پر ہم صحیفے نازل کرتے رہے، یہ قرآن ان صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہ قرآن بتاتا ہے کہ توریت کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں، زبور کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں، انجیل کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور تمام صحیفوں کے اتارنے والے ہم ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اپنی ذات میں مصدق بھی ہے، مصدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے. یعنی خود قرآن کی تصدیق کی بھی جاتی ہے اور قرآن تصدیق کرتا بھی ہے، اور جتنی کتابیں گزر چکی ان سب کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں وہ سارا کا سارا کلام ہمارا کلام تھا. اور پھر ایک لفظ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کہا کہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ اس کتاب کی تفصیل ہے کہ جس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے. یہ قرآن ہے اور قرآن اپنا تعارف کرا رہا، اور قرآن نے لفظ قرآن الگ استعمال کیا اور لفظ کتاب الگ استعمال کیا کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ تفصیل ہے اس کتاب کی کہ جس کتاب میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے، کوئی افترا پردازی نہیں ہے. تو اب اس کتاب کا تعارف اللہ نے ایک لفظ کے ذریعے کرایا کہ تفصیل الکتاب، اس کتاب کی تفصیل ہے. کس کتاب کی؟ لا ریب فیہ، کہ جس کتاب کو ہم لا ریب فیہ کہہ رہے ہیں، لا ریب فیہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، اس کتاب کی تفصیل ہے یہ قرآن. اس کا مطلب ہے کہ کتاب مجمل ہے، کتاب مختصر ہے، کتاب میں اشارے ہیں اور قرآن میں ان اشاروں کی تفصیل ہے.
یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کتاب میں اشارے ہیں اور قرآن میں تفصیل ہے. اسی لیے کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو اس کتاب کی تفصیل قرار دیا ہے کہ جس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے, جس کتاب میں کوئی گمان نہیں ہے. اب دیکھیے کہ جب آپ قرآن کا دورہ کریں گے, اور میں نے پچھلے ماہ مبارک رمضان میں کہیں اسی مرحلے پر گفتگو کی تھی, اور وہیں سے ایک لفظ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دیتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ, کہیں پر بھی آپ قرآن میں آپ دیکھیے کہ 29 سورے ایسے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں. قرآن کے 29 سورے, اور جا کے آپ دورہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ 29 سورے ایسے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں. اور جہاں پر بھی اللہ کسی سورے کا آغاز حروف مقطعات سے کر رہا ہے تو پہلی آیت تو خود حروف مقطعات ہے, اور دوسری آیت میں اللہ لفظ کتاب استعمال کرتا. یعنی اب میں آپ کو مثال دے دوں, اور یعنی میں صرف ایک مثال دوں گا, اور یہی مثال آپ کے لیے دلیل بن جائے گی کہ آپ جا کے قرآن میں ان سوروں کا مشاہدہ کیجئے گا کہ جو سورے قرآن میں حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں. مثلا الف لام میم, الف لام میم را, الف لام میم صاد, کاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین کاف, صاد نون, یہ سارے یاسین تاہا حامین, یہ جتنے سورے ہیں کہ جو لفظ یعنی حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں, ان کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے اس میں لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. یہ آپ مشاہدہ کیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ حروف مقطعات کا کتاب سے گہرا تعلق ہے. حروف مقطعات کا کتاب سے گہرا تعلق ہے. اب میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, اور آیت آپ کی پڑھی ہوئی ہے اور مشاہدے میں آپ کی آیت ہے, اور آپ یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ جہاں آپ نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا اور جیسے ہی سورہ مبارکہ بقرہ شروع ہوا تو سورہ کہاں سے شروع ہوا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھیے فوراً, یعنی جہاں پر بھی حروف مقطعات کا استعمال ہو رہا ہے وہاں فوراً امیجیٹ جو دوسری آیت آ رہی ہے اس میں اللہ کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے. کہیں بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم اور اس کے بعد ذالک الکتاب. یہ تو آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے. اور اللہ وہاں کیا کہہ رہا ہے جو میں نے آیت آپ کے حوالے کی, تفصیل الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن اس کتاب کی تفصیل ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے. تو اب جتنے حروف مقطعات ہیں, یہ حروف مقطعات آپ گنتے چلے جائیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 29 سورے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں, اور ہر سورے میں جہاں پر بھی حروف مقطعات آیا فوراً لفظ کتاب آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 29 حروف مقطعات والے سورے یہ اجمال ہیں اور قرآن ان کی تفصیل ہے. پتہ نہیں میں جملہ آپ تک پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا, اور اس پر ہی بات کامل ہو جائے گی کہ الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ الف لام میم کیا ہے, یہ ہا میم عین سین کاف کیا ہے, یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے, یہ صاد کیا ہے, یہ نون کیا ہے, یہ تاہا کیا ہے, یہ یاسین کیا ہے, یہ ہا میم کیا ہے, یہ الف لام میم را کیا ہے. کم از کم اس پر تو غور ہو. لیکن اس کے لیے قرآن نے قدغن لگا دی, اور سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرما دیا, یعنی عجیب و غریب فکر ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب واخر متشابہات. کہا کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں محکم آیتیں ہیں, ہن ام الکتاب, اور یہ محکم آیتیں قرآن کی اور کتاب کی بنیاد ہیں. واخر متشابہات, اور اس میں کچھ متشابہات بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. کہا کہ بھائی ہم نے اس میں محکم بھی آیتیں نازل کی ہیں اور متشابہ بھی نازل کی ہیں, اور جو متشابہات ہیں وہ کیا ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, جن کے دلوں میں کجی ہے, وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فتنہ برپا کریں, تاکہ وہ فتنہ برپا کریں اور من مانی تعویلیں کریں, متشابہات کی من مانی تعویلیں کریں. تو اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ان آیات متشابہات کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم بڑھا دیا ہے, جنہیں اللہ نے علم بڑھا دیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ نے قدغن لگا دی. بہت مختصر بات ہے, زیادہ طویل گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. یہاں پہ اللہ نے قدغن لگا دی کہ دیکھو متشابہات میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا, متشابہات میں غور کرنے کی کوشش نہ کرنا. متشابہات کو صرف پڑھ لو اور محکم پر غور کیا جائے,
محکم پر غور و فکر کیا جائے. لیکن کیا ہے, میری طرف متوجہ ہیں آپ, لیکن کیا ہے کہ بات یہی رک جاتی اگر بات اللہ یہیں پر روک دیتا اور صد قائم کر دیتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کی تعویل اللہ جانتا ہے, متشابہات کی تعویل اللہ جانتا ہے. تو اب یہیں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ متشابہات کی تفسیر نہیں ہوتی, متشابہات کی تعویل ہوتی ہے. چلو بات بولتے محمد و آل محمد پر. متشابہات کی تعویل ہوتی ہے, تفسیر نہیں ہوتی. تو اسی لیے کہہ دیا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. بات یہیں پر ختم ہو جاتی اور پھر ہم اس مسئلے پر فحش, تفتیش, گفتگو, بحث, مناظرہ, مجادلہ, مجاہدہ, مکالمہ کچھ بھی نہ کرتے. اگر آیت یہاں پہ رک جاتی کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, ہم بھی رک جاتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو علم میں راسخ ہیں, اور اگر متشابہات کا علم جاننا ہے تو ان سے بھی پوچھ لینا جنہیں ہم نے علم میں راسخ کیا ہے. ان سے بھی پوچھ لینا کہ جن کو ہم نے علم تعویل دیا ہے, جن کو ہم نے علم تعویل دیا ہے, یعنی اللہ کے علاوہ. اب دیکھیے ہمارے محترم بزرگان اسلام, ہمارے برادران بزرگ, تو ان کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو اس کے فوراً بعد آیت کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ رہی ہے. مثلا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور پھر بیچ میں لفظ ہے وا, وا کے بعد ہے الراسخون فی العلم. تو یہ آیت کہیں ٹوٹ نہیں رہی ہے, آیت واو سے جوڑ رہی ہے, یعنی اللہ اور راسخون فی العلم واو کے ذریعے سے متصل ہو رہا ہے. اللہ اور راسخون فی العلم واو کے ذریعے سے متصل ہو رہے ہیں. لیکن برادران بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آیت رک گئی ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا. والراسخون فی العلم ایک الگ موضوع میں اللہ کہہ رہا ہے, برادران کہہ رہے ہیں کہ والراسخون فی العلم جو اللہ نے کہا ہے یہ ایک اور طرف اشارہ ہے. بھائی کس طرف اشارہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اگلی اس کے جو اگلے لفظ ہیں اور جو اس کے تسلسل میں بات آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ کیا ہے, والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. کہا کہ بھائی اللہ کہتا ہے کہ تعویل ہم جانتے ہیں, اور راسخون فی العلم وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے انہوں نے اللہ کو الگ کر دیا اور راسخون فی العلم کو الگ کر دیا. لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ سے کسی کو جدا کرنے کا. جب اللہ واو کے ذریعے سے جوڑ رہا ہے, جب اللہ واو کے ذریعے سے جوڑ رہا ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے محمد اور آل محمد واو کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ واو جوڑ رہا ہے, یہ اتصال ہے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں راسخ کیا, جنہیں ہم نے علم میں راسخ کیا. تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات تفسیر قرآن کے مراحل میں بہت سے معیارات ہیں اور بہت سے گوشے ہیں اور بہت سے زاویے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے, الف لام میم کیا ہے. اور اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب طے یہ کرنا ہے کہ الف لام میم کیا ہے, الف لام میم کیا ہے. مثلا اللہ نے سورہ مبارکہ طلاق میں ارشاد فرمایا, اللہ نے سورہ مبارکہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس, دیکھیے ایک آیت ہم بار بار سنتے ہیں اور بچپن سے ہمیں یاد ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل علم سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جاہل ہو. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو, اہل ذکر سے. یہ نہیں کہا کہ ذکر سے پوچھو, یہ نہیں کہا کہ ذکر سے پوچھو, کیا کہا اہل ذکر سے پوچھو. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. تو اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. اب یہاں پر آیت رک گئی, طلاق, سورہ طلاق کی آیت اور بڑی مشہور آیت ہے. یہاں پر آیت رکی, کیا کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. اے صاحبان عقل و فہم و شعور و فکر و تدبر, اے صاحبان عقل, اے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو عقل رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو, یعنی عقل و ایمان کا گہرا تعلق ہے. سلامت رہیں اگر آپ نے جملہ محفوظ کیا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا, اللہ کا تقوی اختیار کرو اے صاحبان عقل اور اے صاحبان ایمان, یعنی عقل و ایمان کا گہرا تعلق ہے. جہاں عقل نہیں وہاں ایمان نہیں. بھائی دیکھیے عقل کی جو ضد ہے
وہ بے عقل ہے. عقل کی ضد جو ہے وہ گمان ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہیں ایمان ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ تک یہ جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. چلیے میں اور وضاحت کر دوں. قیاس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا. سلامت رہیں. میں تو سمجھ رہا کہ پہلے ہی آپ پہنچ جاتے, لیکن مجھے یہ کہنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی. تو عقل و ایمان کا گہرا تعلق, جہاں عقل ہوگی وہیں ایمان ہوگا. جہاں عقل ہوگی وہیں ایمان ہوگا. اب اللہ کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا, ہم نے تمہارے اوپر, تمہارے درمیان ذکر کو نیا لفظ آئے گا. جیسے کہا قد. اب دیکھیے آیت کا تیور سنیے گا. ان کنتم لا تعلمون, اہل بیت سے پوچھنا اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو. اہل بیت رسول سے پوچھنا اگر تم جاہل ہو. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اب میں اگر دعویٰ کرنے کھڑا ہو جاؤں کہ صاحب میں ہوں اہل ذکر, یا کوئی عالم و عالم دعویٰ کرنا شروع ہو جائے کہ اہل ذکر سے مراد ہم ہیں, تو بھائی بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اہل ذکر سے مراد ہم ہیں. تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اہل ذکر سے مراد ہم یہاں ہیں, ہم ہیں یہاں. علماء نے دعوے کیے کہ اہل ذکر سے مراد ہم ہیں. آج کے علماء بھی دعویٰ کرتے ہیں, چاہے اپنوں میں ہو چاہے غیروں میں. کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد غیروں میں, کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد ہم ہیں. تو بھائی اگر اہل ذکر سے مراد عالم و عالم ہے تو بہت سے مراحل ایسے گزرے کہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر بعد علی کئی علماء نے دعوے کیے. کیا دعوے کیے؟ سلونی. منبر کوفہ پر بیٹھ کر علماء نے دعوے کیے کہ سلونی ہم سے پوچھو, ہم سے پوچھو. ابن علقمہ نے دعویٰ کیا, سبط ابن جوزی نے دعویٰ کیا, اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سے پوچھو سلونی. وہ سمجھے کہ منبر کوفہ پر جو بیٹھ جائے گا وہ سلونی کہنے کے قابل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ منبر بھی دیکھتا ہے کون بیٹھ رہا ہے, بات یہ نہیں کہ جو بیٹھ جائے. وہ سمجھے کہ بھائی منبر کوفہ پہ بیٹھ گئے تو ہمیں سب کچھ آتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ہر دور کی سماعت میں محبان علی ہر جگہ موجود رہتے, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محب علی ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو دفاع حق علی دل میں لیے بیٹھا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ وصف تو صرف علی بن ابی طالب کا ہے, یہ تو میرے امیر المومنین کا وصف ہے, اور آ کر اس فضیلت کو اپنے اوپر اوڑھ رہا ہے. جیسے اس نے کہا سلونی, تو ایک شخص نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ابن علقمہ سے سوال ہوا, اس نے کہا سلونی, تو اس نے کہا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ ممبر پہ بیٹھے تھے وہ, اور نیچے سے ایک محب علی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ جس چونٹی نے سلیمان سے خطاب کیا تھا وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ جس چونٹی نے جناب سلیمان سے خطاب کیا اور جناب سلیمان نے جس کی آواز سنی تو وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ اس نے کہا آج سے میری توبہ, میرے خاندان کی توبہ جب میں نے سلونی کہا ہو. اب میں سلونی نہیں کہوں گا. سبط ابن جوزی نے کہا سلونی اپنے دور میں بیٹھ کر. تو ایک اور محب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے یہ مکھی دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ مکھی کی آنتیں اس کے جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں پچھلے حصے میں؟ کون جواب دے؟ سلونی کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب اگر ہر کوئی یہ کہے کہ اہل ذکر ہم ہیں, اہل ذکر ہم ہیں, اختیار ہے کہ ہم اس سے کچھ سوالات پوچھیں. پھر ہم اس سے کچھ سوالات پوچھیں. تو اہل ذکر سے مراد آل محمد. تو کہاں سے میں نے اس لیے استدلال قائم کیا کہ جب ہم نے یہ بات ثابت کی کہ ذکرہ پہ آیت رکی اور اگلے لفظ نے پچھلے لفظ کی تشریح کی اور پچھلے لفظ نے اگلے لفظ کی بات کو, تو پچھلی آیت کو دیکھو وہ کیا ہے؟ ذکر. طے پا گیا نا طریقہ کار کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کو سمجھائیں گی, جوڑیں گی, اور دونوں کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الف لام میم کیا ہے, الف لام میم کیا ہے. تو اب پہلی والی آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ الف لام میم سے پہلے جو آیت ہے وہ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ تو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے. الف لام میم سے پہلے کی جو آیت ہے وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے. وہ کیا آیت ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اور کیا ہے؟ ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ کہ راستہ ان کا دکھا کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی, اور جو مغضوب نہیں ہے اور جو ضالین بھی نہیں ہے, جو یعنی غیر, لفظ غیر والا ترجمہ کر رہا ہوں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو کیا کہا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور بات ختم ہو رہی ہے, بالکل 10 یا 15 منٹ کی گفتگو رہ گئی. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے کہ جو مغضوب بھی نہیں ہے اور جو ضالین بھی نہیں ہے, جو مغضوب بھی نہیں ہے اور جو ضالین بھی نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مغضوب کون نہیں ہے, مغضوب کون نہیں ہے. تو دیکھیے عربی کی مشہور مثل ہے
کہ یعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو اس کی ضد سے پہچانو، اشیاء کو اس کی ضد سے پہچانو، دن کو اس کی ضد یعنی رات سے پہچانو، سچ کو اس کی ضد یعنی جھوٹ سے پہچانو، سویرے کو اس کی ضد یعنی اندھیرے سے پہچانو، نور کو اس کی ضد یعنی ظلمت سے پہچانو. تعرف الاشیاء باضدادها، پہچانو یعنی کسی بھی شے کو اس کی ضد سے پہچانو، اس کی ضد سے پہچانو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب نہیں ہیں ان کا راستہ دکھا. تو مغضوب نہیں ہے تو وہ کون ہوئے؟ تو اب مغضوب کی ضد دیکھو کیا ہوتی ہے. مغضوب کی ضد ہوتی ہے محبوب. یہ مشکل بات میں نے نہیں کی، میں نے اسی لیے کہا کہ ہر چیز کی ضد سے پہچانا جائے. دن سمجھ میں نہیں آ رہا تو رات کے ذریعے سے دن کو پہچانو، کہ جب رات کی تاریکی چھٹ جائے اور دن کا اجالا طلوع ہو تب آپ کو معلوم ہو کہ ارے ہم کس ظلمت سے نکل کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ توجہ فرما لی. حق کو باطل کے ذریعے، باطل کو حق کے ذریعے پہچانو. توجہ فرما لی آپ نے. اسی طرح مغضوب کی ضد ہے محبوب، کہ جن پر غضب نازل ہوا، یہ تو ہو گئے مغضوب. اب اس کی ضد کیا ہے؟ کہ جن پر غضب نازل نہیں ہوا، اور جن پر غضب نازل نہیں ہوا اس کی ضد کیا ہے؟ وہ ہوتے ہیں محبوب. مغضوب کی ضد ہے محبوب اور محبوب کی ضد ہے مغضوب. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کے الٹ اور ضد کے حوالے سے ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہوا؟ پروردگار ان کا راستہ دکھا کہ جو تیرے محبوب ہے. شاید میں بات آپ تک پہنچا سکا کہ بھائی مغضوب کا راستہ نہ دکھانا، پھر کس کا راستہ؟ جو مغضوب کی ضد ہے، اور وہ ضد کیا ہے؟ محبوب. یعنی مغضوب کا راستہ نہیں دکھا تو کس کا راستہ دکھا؟ محبوب کا راستہ دکھا. پروردگار جن سے تو محبت کرتا ہے ان کا راستہ دکھا، جن سے تو محبت کرتا ہے ان کا راستہ دکھا. تو آپ کیسے پتا کریں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ تو ایک بار امام اسماعیل بخاری صحیح بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے شب خیبر اعلان کیا، کل علم دوں گا اسے. اللہ اکبر. یا علی کل اللہم صلی. توجہ فرما لی نا آپ نے کہ بھائی ان کا راستہ جو محبوب ہے. تو کیا کہا کہ کل علم دوں گا رجل کو، لأعطین الرایۃ رجلا. میں اب یہ بخاری صاحب کے الفاظ ہے کہ بیچ میں انہوں نے رجل کے بعد ایک لفظ رکھ دیا کرارن غیر فرارن. یہ مسلم میں بھی موجود ہے اور ماجہ میں بھی موجود ہے، لیکن بخاری صاحب نے یہاں تک لکھا کہ کل علم دوں گا رجل کو. اور وہ رجل کون ہوگا؟ وہ رجل وہ ہوگا کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے. یحب اللہ و رسولہ ویحبہ اللہ و رسولہ، جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے. تو وہ کون ہو گیا؟ محبوب. اور محبوب کون ہے؟ جو مغضوب نہیں ہے. اور جو مغضوب نہیں ہے وہ ضالین بھی نہیں ہے. اور جو مغضوب و ضالین نہیں ہے وہ کون ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. بات واضح ہو گئی. اب ایک اور تشریح اور اسی سے بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. مغضوب جو مغضوب نہیں ہے، یعنی جن پر تیرا غضب نہیں ہے، جن پر تو غضبناک نہیں ہوا. تو اللہ اکیلا نہیں ہے غضب کی منزل پر. اللہ اکیلا نہیں ہے کہ اللہ اکیلا کسی پر غضبناک ہوتا ہو. یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے عالم آغائے عادل العلوی، جن کے نام میں آیت اللہ بھی لگتا، وہ لکھتے چلیے جملہ بعد میں دوہراؤں گا لیکن پہلے تشریح اور حدیث رسول کے حوالے سے عالم کا جملہ بعد میں. پہلے اس کا جملہ کہ جو مخزن علم ہے، جو مدینہ علم ہے، اس کا جملہ کہ جیسے ہی آیت آ گئی کہ غیر المغضوب، کہ وہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، مغضوب نہیں، تو پوچھا گیا مغضوب کون ہوتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ہم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جس پر زہرا غضبناک اس پر اللہ غضبناک. ان اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. جس پر زہرا غضبناک اس پر اللہ غضبناک، اور جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. تو مغضوب کون ہو گیا؟ یہ دیکھنا ہے تو زہرا کو دیکھو. مغضوب کو پہچاننا ہے تو زہرا سے پوچھو. تو جس پر زہرا غضبناک ہو جائیں وہ مغضوب ہوتا ہے، وہ مغضوب ہوتا ہے. تو اب اسی طرح عالم وقت نے جملہ لکھا کہ دو صفتیں ایسی ہیں، ایک غضب اور ایک رضا. ایک صفت غضب اور ایک صفت رضا، یعنی راضی ہو جانا. کا صفت غضب اور رضا میں، ایک عالم وقت کا جملہ ہے، صفت غضب اور رضا میں اللہ اور زہرا میں وحدت ہے.
صفت غضب و رضا میں اللہ اور زہرا میں وحدت ہے. یعنی جس پر زہرا غضبناک اس پر اللہ غضبناک، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. تو اب یہاں پر ہی بات طے ہو گئی، یہاں پر ہی بات طے ہو گئی کہ ہم علیہ السلام کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو رضی اللہ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے ہیں یا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر انہو یا انہا کو دیکھنا ہے تو پھر زہرا کے دروازے پر آ کر پوچھو، یا زہرا آپ بتائیے کس کو رضی اللہ عنہ کہے، کسے رضی اللہ عنہا کہے. آپ بتائیے کہ جس پر آپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، جس پر آپ غضبناک ہیں اس پر اللہ غضبناک ہے. تو زہرا ہے معیار رضا و غضب الہی کا. یہ ہم نہیں کہہ رہے. بزرگوں کو اور محترم بزرگان اسلام کو اس کنفیوژن کو دور کر لینا چاہیے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو رسول کہہ چکے. ہم تو انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں، اب تک انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں. آج تک ہم نے رسول سے ہٹ کر نہ علی کی فضیلت بیان کی، نہ زہرا کی، نہ حسن کی، نہ حسین کی. جو وہی ہم دہرا رہے. تو ہم نے آج تک کوئی روایت گڑھی نہیں، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے. دیکھیں گڑھا وہاں جائے کہ جہاں فضائل میں کوئی کمی آ رہی. پر زہرا راضی، جس پر زہرا غضبناک اس پر اللہ غضبناک، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زہرا کی رضا کہاں تک ہے، زہرا کی رضا کہاں تک ہے. پیغمبر نے قرآن کا مزاج اختیار کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی ایسی حدیث نہیں دی جو صرف ان کے دور میں رہی ہو اور پھر ختم ہو گئی ہو. جیسے قرآن کو قیامت تک جانا ہے اور مانیے قرآن کو قیامت تک جانا ہے، ویسے ہی رسول کی حدیث کو بھی قیامت تک جانا ہے. تو بھائی 1400 برس پہلے والے لوگ جو تھے تو وہ تو بڑے خوش قسمت رہ گئے کہ انہوں نے زہرا کے در کا احترام کر لیا تو انہیں رضائے خدا مل گئی اور حاصل ہو گئی. تو بھائی ہم تو بڑے خسارے میں رہ گئے، اس لیے کہ زہرا تو چلی گئی. اب کیسے پتہ چلے، اب کیسے پتہ چلے کہ بھائی جو لوگ چلے گئے؟ تو پیغمبر نے کہا یہی بات، اور اس کو میں استدلال بنا رہا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک صلوات جو ہے پیغمبر نے تعلیم کیا. کہا کہ یہ صلوات میری بیٹی پر صلوات ہے، اور جو اسے پڑھے گا اس پر جنت واجب ہے، وہ جنت کی طرف جائے گا. تو اب اس نے کیا کہا سائل نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی زندگی تک. کہا نہیں، زہرا پردہ کر جائے قیامت تک جو صلوات بھیجتا چلا جائے، زہرا کے بعد بھی. تو اب یہی معیار استدلال قائم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ یہی معیار قیامت تک دیکھا جائے گا کہ جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی، جس پر زہرا غضبناک اس پر رب غضبناک. تو کیسے معلوم ہو جائے، کیسے معلوم ہو جائے کہ زہرا کس سے راضی ہے اور زہرا کس پر غضبناک ہے؟ تو اب جس پر زہرا اپنے دور میں غضبناک ہوئی، ان کی محبت اگر کسی کے دل میں آج بھی ہے تو قیامت تک معیار ہے، قیامت تک معیار ہے رضائے زہرا قیامت تک. اس لیے اپنی مجلسوں میں ذکر زہرا کر رہے ہیں تاکہ غضب و رضائے الہی کے بارے میں تو علم ہو جائے کہ کس سے اللہ راضی ہے، کس پر اللہ غضبناک ہے. تو اب ضروری تھا کہ پیغمبر جب رضا و غضب میں وحدت قرار دے رہے ہیں اللہ و زہرا میں، تو پھر میرے جملے آپ تک پہنچیں گے. اللہ اور زہرا میں غضب و رضا میں وحدت قرار دے رہے ہیں، اور عالم وقت نے جملہ لکھ دیا اور میں نے آپ کے حوالے کر دیا. پچھلے برس ان کا انتقال ہوا، آیت اللہ عادل العلوی، بہت مشہور عالم، تم میں پڑھاتے رہے. ان کا جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ رضا و غضب میں زہرا اور اللہ میں وحدت ہے. تو اب جہاں وحدت آ جائے، مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہاں مجمع میں دو افراد ایسے بیٹھے ہو کہ جن کے بارے میں کہوں کہ بھائی یہ دونوں ایک جیسے، تو میں سوچ سمجھ کر کہوں گا نا کہ ایک جیسے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہوگا کہ شکل بھی ایک جیسی، حمائل بھی ایک جیسے، شمائل بھی ایک جیسے. میں دونوں کو پرکھے ہوا ہوں، اخلاق میں بھی ایک جیسے، سیرت میں بھی ایک جیسے، کردار میں بھی ایک جیسے، کوالٹی میں بھی ایک جیسے، صفات میں بھی ایک جیسے، ذات میں بھی ایک جیسے. میں نے بات کہہ دی ہے، جس تک پہنچی ہے اس تک پہنچ گئی. اب اللہ و زہرا میں رضا و غضب میں وحدت ہے تو ضروری ہے کہ زہرا کی بھی اتنے ہی فضائل سنائیں جتنے صفات خداوندی سنا چکے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بلندی مراتب پر، اسی علو مرتبت پر زہرا کا ذکر بھی کیا اور بار بار کیا، بار بار کیا. اور سب سے بڑا جملہ پیغمبر نے جو ذات زہرا کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا جملہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ذات زہرا کی فضیلت میں سب سے بڑا جملہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں،
سلامت رہے آپ، جب تک نزول وحی نہ ہو جائے، جب تک وہاں سے اذن نہ آ جائے. تو سب سے بڑا جملہ دیکھیے، بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر مشہور مصرع ہے کہ بعد خدا اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ ہے خود رسول. بعد خدا جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ، سب سے بڑا. یعنی کردار میں بھی بڑے، سیرت میں بھی بڑے، حمایل میں بھی بڑے، شمائل میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، گفتگو کرنے میں، سو جانے میں، اٹھ جانے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، زکات دینے میں، جہاد کرنے میں، ہر صفت میں جو سب سے بڑا ہے انسانوں میں اس کا نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا. بعد خدا مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، جسے خود اللہ محبوب کہہ دے. جسے خود بھائی جو بہت بڑی صفات کا حامل ہوتا ہے وہ ہر چلتے پھرتے کو محبوب نہیں کہتا. جو ذوق سلیم رکھتا ہے اس کو ہر کوئی پسند نہیں آتا. پر جو پورا اترے اس کو وہ چاہتا ہے کہ میرے قریب آ جائے. اور اللہ مصطفیٰ کو محبوب کہہ رہا ہے تو معیار خدا بندی پر اگر کوئی بز زہرا کی فضیلت میں ہے، کہا بزا تو منی، زہرا میرا ہی ٹکڑا. کہ امت ویسا ہی احترام کرتی کہ جیسے رسول نے احترام کیا. امت ویسی ہی محبت کرتی، ویسی ہی مودت کرتی کہ جیسے حکم مودت و محبت رسول نے دے، تاکہ امت کے ہر فرد کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ زہرا کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. زہرا میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے صادق مانتے ہو، سب سے بڑا پیغمبر نے جملہ دے دیا کہ اگر مجھے صدیق مانتے ہو تو زہرا کو صدیقہ مانو. بھائی صدیق اکبر تو رسول ہے نا، سب سے بڑا صدیق تو رسول ہے. کوئی شریک کر کے کوئی مشرک ہو جائے، رسول کی صفت میں کسی کو شریک کر کے کوئی مشرک ہو جائے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صدیق اکبر ہے رسول، اور صدیق اکبر یہ کہہ دے کہ یہ میرا ٹکڑا ہے تو جو ٹکڑا ہے وہ صدیقہ کبریٰ ہو گئی. سب سے بڑے صدیق رسول اور سب سے بڑی صدیقہ فاطمہ. تو رسول نے کہا میں سچا ہوں تو فاطمہ کو بھی سچا مانو. اب گویا کہ فاطمہ کو اگر کسی نے سچا نہ مانا تو اس نے رسول کی صداقت پر انگوش نمائی کی ہے، اس نے رسول کی صداقت پر حرف انگیزی کی ہے. اس لیے کہا کہ میری بیٹی ہے، میرا ٹکڑا ہے، میں احترام کرتا ہوں. میں نماز پڑھنے سے پہلے در سیدہ پر جاتا ہوں اور در سیدہ پر جا کر سلام کرتا ہوں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اے اہل بیت نبوت تم پر سلام، اے معدن رسالت تم پر سلام، اے نبوت کے اہل بیت، اے رسالت کے اہل بیت تم پر سلام. خود ہے تم پر سلام، خود رسالت کہہ رہی ہے اے میرے اہل بیت، خود نبوت کہہ رہی ہے اے میرے اہل بیت تم پر سلام. رسول نے وہی اعلان کر دیا کہ اس گھر میں جو رہتے ہیں وہ میرے اہل بیت ہے اور میں ان کے لیے سلام کر رہا ہوں، سلامتی کا پیغام لا رہا ہوں. مصائب یقیناً یہی ہے کہ زہرا کا ادب نہ کیا گیا. سلامت رہے ادرکم اللہ. آپ نے اس جملے کی حساسیت کو محسوس کیا کہ زہرا کا ادب نہ کیا گیا، زہرا کا احترام نہ کیا گیا، زہرا کو جھٹلا دیا گیا. سب سے بڑی جو مصیبت ہے جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زہرا کو بھرے دربار میں کہنا پڑا میں فاطمہ ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. ایک صدیقہ بی بی کو اپنی صداقت کی گواہی دینے کے لیے یہ جملہ کہنا پڑا کہ میں فاطمہ ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر. سب کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ بی بی آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو صادق و امین کی بیٹی ہے، آپ بھی صادقہ ہیں، آپ بھی صدیقہ ہیں. لیکن میرے عزیزو وہ ماں کہ جو صرف حسن و حسین کی ماں نہیں تھی بلکہ اپنے باپ کی بھی ماں تھی، جسے پیغمبر نے ام ابیہا کہا. اور دیکھیے یہ کوئی یہ نہیں کہ زہرا 18 برس کی ہو گئی ہو تو ام ابیہا کہا ہو، اس وقت سے کہہ دیا کہ جب پیغمبر کعبے سے متصل سجدہ کر رہے ہیں اور کسی نے آ کر پیغمبر پر کیچڑ پھینک دیا تو یہی بیٹی ہے جو 5 برس کی ہے، دوڑتی ہوئی اس شان سے گئی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی طرف جاتی ہے. اور زہرا نے اپنے بابا کی پشت سے اس غلاظت کو صاف کیا ہے اور بابا کو سینے سے لگا لیا. اس لیے زہرا نے یہ فعل انجام دیا کہ خدیجہ جاتے جاتے زہرا کو وصیت کر کے گئی تھی کہ اے بیٹی اب اپنے باپ کا ویسے ہی خیال رکھنا کہ جیسے آمنہ ہوتی تو خیال رکھتی. تو اسی طرح زہرا نے اپنے بابا کا خیال رکھا، ویسی ہی محبت کی. اتنی محبت باپ اور بیٹی میں کبھی نہ دیکھی گئی، کبھی نہ دیکھی گئی. شاید یہ 2 ہی مقامات ہیں کہ جہاں باپ اور بیٹی کی اتنی محبت دیکھی گئی کہ یا تو مدینے میں زہرا اور مصطفیٰ کی محبت یا کربلا میں سکینہ اور حسین کی محبت.
کہ وہاں پر بھی باپ بیٹی اور یہاں پر بھی باپ بیٹی. اس بیٹی کو بھی باپ کے بغیر چین نہیں اور اس بیٹی کو بھی باپ کے بغیر چین نہیں. ہاں میرے عزیزو, ایک بیٹی دادی بن گئی اور دوسری بیٹی پوتی بن گئی. کہ وہ زہرا کہ جس کی پوتی ہے سکینہ, تو سکینہ کی وراثت وہ مصائب ہوئے کہ جو زہرا پر مصائب ٹوٹے تھے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. میں نے جملہ کہا, آپ نے سنا, لیکن آپ نے ہائے نہ کہا. سکینہ کو وراثت میں وہی مصائب ملے جو زہرا پر مصائب ٹوٹے تھے. اب شاید آپ تک یہ جملہ پہنچ گیا. میں نے کہا نا کہ دادی کی وراثت پوتی تک پہنچ گئی. جو دادی پر ستم ہوئے وہی پوتی پر ہوئے. اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ دادی پر کیا ستم ہوئے تو یہ دیکھ لینا پوتی پر کیا ستم ہوئے. تو پوتی خود بیان کرتی ہوئی جا رہی ہے. سکینہ کربلا سے کوفے, کوفے سے شام اور شام کے قید خانے تک یہ مصائب بیان کرتی رہی کہ اے اہل شام, کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں میرے رخسار پر تماچے نہ مارے گئے ہوں. کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جب میں اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی تو مجھے تازیانے مار مار کر جدا کیا گیا. میرے دامن میں آگ لگ گئی. ارے جو پوتی پر مصیبتیں آئیں وہی زہرا پر مصیبتیں آئیں. یہاں پوتی کا دامن جلا, وہاں دادی کا دروازہ جلا. یہاں پوتی کے رخسار پر تماچے لگے, وہاں دادی کے رخسار پر تماچے لگے. یہاں پوتی کو تازیانے لگے, وہاں دادی کے شانے پر تازیانہ لگا. یہی وراثت ہے میرے عزیزو, یہی ماں ہے زہرا. یہ ماں کہ جب دروازہ گر رہا ہے تو بچے دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں. ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں. حسن و حسین, زینب و ام کلثوم ماں کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھنا کوئی معمولی بات ہے کہ جو مدینہ محبانے اور عاشقانے رسول سے بھرا ہوا ہو, اس رسول کی بیٹی کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے. اور کوئی 9 افراد ہیں جو شریک جنازہ ہے کہ زہرا نے منع کر دیا تھا کہ کوئی میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ایک بار بیٹیوں پر کیا گزری کہ اماں کا جنازہ جا رہا ہے, ماں کی میت جا رہی ہے. روتے روتے رخصت کیا لیکن بیٹیوں سے رہا نہ گیا. ارے بیٹیوں سے رہا نہ گیا. ماں کا جنازہ گھر سے باہر برآمد ہوا, دونوں بیٹیاں پیچھے پیچھے آ رہی تھی. ایک بیٹی 5 برس کی زینب, ایک بیٹی 4 برس کی ام کلثوم. یہ 5 اور 4 برس کی بچیاں دونوں ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ سینہ اور سر پیٹتی ہوئی آ رہی ہوں گی اور آواز دیتی ہوئی آ رہی ہوں گی, اے اماں کہاں جا رہی ہو, اماں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو. یہ آواز علی کے کان تک پہنچ گئی. ایک بار علی نے مول کر حسن مشتبہ سے کہا, حسن زینب و ام کلثوم کو گھر پہ چھوڑ دو, زینب و ام کلثوم کو گھر پہ چھوڑ کر آؤ اور کہہ دو زینب اور ام کلثوم ابھی باہر نہ آؤ, ابھی علی زندہ ہے, ابھی حسن و حسین ہے, ابھی باہر نہ آؤ. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم باہر آ جائیں. حالانکہ زینب و ام کلثوم کے سر پر چادریں تھیں, دونوں بچیوں کے سروں پر چادریں تھیں. ارے ہاتھ جوڑ کر علی کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ اے مولا کائنات, ابھی دونوں بچیاں چھوٹی ہیں, دونوں کے سر پر مخنا ہے, دونوں کے دوش پر چادر ہے. ابھی آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ زینب کو کوئی مخنے میں بھی نہ دیکھ لے, ام کلثوم کو کوئی چادر میں بھی نہ دیکھ لے. یا علی ایک وقت آئے گا کہ زینب کے سر پر چادر نہیں ہوگی, ام کلثوم کا سر برہنا ہوگا. اور ایسے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا ہمارے اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما. مرحومہ مغفورہ غلام فاطمہ بنت مرتضی حسین علی اللہ مقامہ کے درجات عالیہ و خیر میں مزید اضافہ فرما. اور جتنے بھی اولاد و اعمال و وظائف اور جتنے بھی اعمال خیر انجام ہوئے, مرحومہ کی تدفین سے لے کے اس وقت تک قرآن شریف پڑھا گیا, درود پاک 12,10,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ یاسین, سورہ ملک, سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ اعلیٰ, سورہ جمعہ. پروردگار یہ تمام اوراد و وظائف جتنی بھی تعداد میں پڑھے گئے سب کا ثواب بوسیلہ 4 معصومین غلام فاطمہ بنت مرتضی حسین کو پہنچے. پروردگار مرحومہ مغفورہ کی قبر کو انوار آل محمد سے منور فرما. جتنے حاضرین بعض المومنین مومنات فرش اعضا پر بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما, ان سب کو عقبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما, ہمارا خاتمہ بالایمان ولایت علی پر فرما, محشر میں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو امام کے انصار آوان اور سپاہی میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا